عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔ حضور آپ آئے تو دل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام میلاد کے موضوعات کے سلسلے میں آج چوتھا پروگرام ہے حدیث رسول، اس کی علمی سائنسی اہمیت اور آج کے دور میں اس کی انتہائی ضرورت اور افادیت۔ پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ حدیث جو ہے یہ کن معنوں میں عربوں کے ہاں بولا جاتا ہے۔ ایک تو معروف معنی ہیں جو مجھے اور آپ کو پتہ ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ گفتگو کو، یہ لغوی معنی جو گفتگو دو لوگوں کے یا زائد لوگوں کے درمیان میں ہوتی ہے اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اس کا مادہ جو ہے دال سا ہے، حدثہ، اور اس کی جمع حوادث ہے۔ یہ جو حادثہ ہم کہتے ہیں نا فلاں جگہ پر ہوا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز جو پہلے موجود نہیں تھی، وجود نہیں تھا، اچانک وہ واقعہ رونما ہو گیا۔ وہ اچھا ہوا یا برا ہوا، عام طور پہ یہ تکلیف دہ معاملات میں ہونے والی باتوں پر کی جاتی ہے۔ یہ حدیث جو ہے وہ قدیم کی ضد ہے، یعنی پرانا نہیں، جو نیا ترین کوئی واقعہ، کوئی بات، کوئی علم آپ تک پہنچتا ہے تو وہ حدیث ہوتی ہے۔ اس کا ایک مطلب عدم سے وجود میں آنا، یعنی پہلے ایک چیز نہیں تھی، یہ کائنات نہیں تھی، پھر اللہ کے حکم سے یہ وجود میں آئی، تو یہ بھی انہی معنوں میں عرب اس کو استعمال کرتے ہیں۔ الاحداث، یہ سال کی شروع میں ہونے والی بارشوں کو بھی کہتے ہیں، اور محدث گفتگو کرنے والا، المحدث اگر آپ کہیں تو اس کا مطلب ہوگا سچا آدمی، سچی گفتگو کرنے والا۔ نئی بات، ایسی بات جو پہلے آپ کے علم میں نہ ہو، یعنی اس طرح سے ہم اس کو یہ بھی لے سکتے ہیں کہ حصول علم کا عمل جو ہے اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ اور فحدث اور محدث، تحدیث، عام چرچا۔ لیکن اگر ہم، یہ تو عربوں کے ہاں اس کے کلچر میں استعمال ہونے والے معنی ہیں، لٹریری میننگز ہیں، لیکن اگر ہم اسے قرآن کی روح سے دیکھیں، اسلام کی روح سے دیکھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گفتگو جو کسی بھی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے عملی طور پر، قولی طور پر، فعلی طور پر ادا ہوئی ہو، وہ حدیث ہے۔ یہ ایک ایسا علم ہے، اور خاص طور پہ کیونکہ ہم بدقسمتی ہے کہ ہماری پہچان مسلمان کے طور پہ نہیں ہے، وہ بعد میں ہے۔ پہلے ہم شیعہ، سنی، بریلوی اور اہل حدیث سے ہیں۔ تو تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے، قرآن و حدیث پہ جتنا زیادہ علمی سائنسی طرز فکر کے ساتھ کام امریکہ میں ہو رہا ہے، 57 کے 57 اسلامی ملکوں میں نہیں ہو رہا، لیکن وہ اپنے فوائد کے لیے اس کو لے رہے ہیں، ثواب کے لیے نہیں لے رہے۔ تو یہ میں نے حدیث کا بیان کیا۔ اب دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو اللہ تبارک تعالیٰ سے براہ راست وحی ملتی ہے۔ جب وحی کا ٹاپک آئے گا تو اس پر انشاءاللہ میں بات کروں گا۔ حدیث رسول کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو 3 ذرائع علم آپ کو دیتا ہوں، ایسے سمجھ آ جائے گا آپ کو۔ پہلا ذریعہ جو ہے وہ حواس ہیں، ادراک ہے، یعنی ہم کسی چیز کو دیکھ کے، محسوس کر کے، چھو کے جو علم حاصل کرتے ہیں وہ حواس کا علم ہوتا ہے۔ یہ سب سے پہلا، یہ جانوروں میں بھی ہوتا ہے، لیکن جانوروں سے جو چیز ممیز کرتی ہے انسان کو وہ عقل ہے۔ دوسرا درجہ علم العقل ہے، عقل کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں۔ تیسرا درجہ جو ہے وہ وحی ہے۔ میں صرف ایک مثال دوں گا، آپ بہت سمجھدار ہیں، سب بہت جلدی سمجھ آئے گی۔ دیکھیے، ایک پستول
آپ کے ہاتھ میں پکڑی ہے تو آپ نے اس کو وزن کا اندازہ کر لیا کہ یہ کتنا ہے، اس کا رنگ سیاہ ہے، اس کی نالی کتنی لمبی ہے، اس کی گولیاں کھول کے، یہ سب کچھ آپ اپنے حواس سے دیکھ رہے ہیں، اور پھر آپ نے چلایا تو گولی چل گئی، اور اس کی بو آپ سونگھ لیتے ہیں، دیکھ بھی لیا، سونگھ بھی لیا، اپنے حواس میں سے کسی ایک سے دیکھ لیا۔ اب آتے ہیں عقل کے درجے پہ۔ دو لوگوں میں لڑائی ہوئی، ایک آدمی نے دوسرے کو گولی مار کے جان سے مار دیا۔ اب عقل کا انصاف کیا کہتا ہے کہ یار ایک آدمی مارا گیا، یا فرض کریں دو سگے بھائی ہیں، انہوں نے ایک کو مار دیا، تو کیا ہوتا ہے کہ ایک کی بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، اگر ہم اسے پھانسی دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ دوسری عورت بھی بیوہ ہو جائے گی، دوسرے بچے بھی یتیم ہو جائیں گے، وہ تو دنیا سے چلا گیا۔ یاد رکھیے گا یہ وحی نہیں ہے، یہ صرف عقل ہے۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ اس سے اگلا درجہ جو ہے وہ وحی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ دنیا میں اتنی ترقی ہو جانے کے باوجود بھی بے چینی، پریشانی کیوں ہے کہ ہم ان دو علوم تک قید ہو کے رہ گئے ہیں، وحی کے علم سے دور چلے گئے۔ اور حدیث رسول جو ہے وہ وحی کے علم کو بیان کرنے کا بہترین، آسان ترین، مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ وحی کیا ہے؟ جہاں عقل ختم ہو جاتی ہے۔ تو جو آپ کو دین نے کہہ دیا اس میں گنجائش عقل کا ساتھ اور جذبات کا خیال رکھنے کے لیے قصاص اور دیت ہے۔ اگر وہ نہیں ہوتی تو پھر جو دین نے کہہ دیا ہے وہ کریں۔ اس کی تازہ ترین مثال آپ لوگوں نے شاید ایک کلپ دیکھا ہوگا، جدید عرب کی دنیا میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ایک سعودی نے اپنے کزن کو قتل کر دیا، اور اس کے قصاص کے لیے، اس کی دیت کے لیے، اس کی معافی کے لیے بہت سارے قبائل گھٹنوں کے بل چل کر گئے۔ اس کی ماں نہیں مانی تو نہیں مانی۔ یہ وہی ہے کہ جو جیسے کہہ دیا گیا ہے اس کو ویسے ہی کرنا ہے۔ اور یہاں سے ایک خاص راستہ دیکھیں کہ حدیث جو ہے وہ بدعت کے راستے کو کیسے بند کرتی ہے۔ مغرب کی 3 فرائض ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یار میں 4 پڑھ لوں، زیادہ ہی پڑھے ہیں نا، کیا ہوا، ثواب زیادہ ہوگا۔ فجر میں 2 سنتیں بعد میں پڑھ لوں گا، میں پہلے فجر وہ پڑھ لیتا ہوں۔ تو دین میں کسی بھی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، وہ ونس فار آل اینڈ ونس فار ایور ہوتا ہے۔ تو حدیث جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا حدیث کو جو تحفظ ملا ہے، یہ بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں۔ حدیث کو تحفظ اللہ نے خود دیا ہے کہ اللہ کا نبی کچھ نہیں کہتا سوائے اس کے کہ جو اسے اللہ کہتا ہے۔ مائیکل ہارٹ جس نے The Hundreds of the World لکھی تھی، اس نے اخباری نمائندوں کو پتہ کیا کہا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے عیسیٰ کا نام پہلے کیوں نہیں رکھا؟ اس نے کہا کہ مسلمانوں کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی نہ بھی ہوتے تو دنیا کے بہترین انسان ہوتے، جو ان کی علمیت تھی، جو قابلیت تھی، جو ان میں انسانیت تھی، انسانیت کے لیے درد تھا، اور رہتی دنیا تک کے لیے جو انہوں نے پیغام دیا۔ آخری بات میں اپنی ذات کے حوالے سے کرنے جا رہا ہوں۔ یہ حدیث بھی چونکہ میرا موضوع ہے، لیکن علماء کرام میں سے نہ تو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں عالم ہوں، اور میں سچ مچ ہوں بھی نہیں، لیکن جتنی حدیث کو سمجھتا ہوں نا، اس کو اس مقام تک بیان کر جاتا ہوں کہ جو جدید تقاضوں کی ضرورت کو کسی حد تک پورا کرتی ہے۔ ایک حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہوگا جس کو عربی اور اردو دونوں نہ آتی ہوں۔ تو میں اس میں نئی بات کیا کرنے لگا ہوں، عربی میں نا جس کلمہ سے پہلے، یعنی جس بات سے پہلے انا ما آ جائے تو انا ما کو عربی میں کہتے ہیں کلمہ حصر۔ اس کو یوں سمجھیے کہ میں کہتا ہوں جو کچھ ہے یہی ہے، اس سے آگے نہ کچھ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ مطلب کتنا بدل جاتا ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کل کا تازہ ترین واقعہ ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ ایک کیس لایا گیا جی ہاسپٹل میں،
میں چونکہ آپ کو ابھی بتایا کہ میں نفسیات سے متعلق بھی ہوں، سائیکیٹری، سائیکالوجی، ان لوگوں سے میرا بہت قریب کا تعلق ہے. ایک پیشنٹ، اس نے منہ میں ٹیشو جو ہے نا اس کے اندر پیسٹ لگا کے رکھی، نسوار چونکہ اس کو نہیں مہیا ہوئی تو اس نے اس نشے کو پورا کیسے کیا. اب آپ کہیں گے ٹیشو کا اور پیسٹ کا کیا تعلق ہے؟ ان کا کوئی بھی انگریڈینٹ آپس میں نہیں ملتا. اس نے تصور کیا، اس نے نیت کی کہ میں نسوار کھا رہا ہوں، تو اس کے دماغ نے وہ ہارمون پیدا کر دیے کہ جو نسوار کھانے سے اس کو سیٹسفیکشن دیتے تھے. میرے پاس بہت کچھ ہے کہنے کے لیے. اور آخری بات سنیے گا، میں حدیث کے بارے میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث بھی میرے پاس نہ ہو تو صرف ایک اس حدیث سے میری پوری زندگی بہترین گزر سکتی ہے. بہت شکریہ. عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس.